السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے سب بہن بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا نزول فرمائے اور زندگی کے قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور اپنی خاص رحمت سے نوازے، آمین۔ تو بہنوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں درود شریف کی فضیلت پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ درود کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود شریف جو ہے یہ مسلمان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، تو ان کی وجہ سے ہی آج ہم مسلمان ہیں۔ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور مقبول دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہمیں ملا ہے۔ تو اس احسان کے بدلہ میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا گو ہوں۔ اسی دعا کا نام درود ہے۔ تو درود شریف کے الفاظ جو ہیں یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھائے تھے۔ تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ درود شریف احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ فضیلت درود ابراہیمی کی ہے، جو نماز میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ درود شریف میں ایک تو بندہ درود پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے رحمت کی دعا کرتا ہے، جو بڑی ہی فضیلت کی بات ہے۔ تو دوسرا، کسی حد تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا اعتراف و اقرار بھی کرتا ہے۔ پھر درود شریف پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اجر و ثواب کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی خلوص سے دل سے مجھ پر صلات بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ گویا کہ درود شریف ایسا وظیفہ ہے جو نیکیوں میں اضافے اور گناہوں کو مٹانے کا سبب ثابت ہوتا ہے۔ ہر اہل ایمان جتنا بھی نیکوکار اور متقی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہر امتی کو بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ کی رحمت کی حاجت و ضرورت ہے، اور اس کی یہ حاجت و ضرورت درود شریف پڑھنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ بس بندہ اس کو چاہے تو زیادہ کر لے اور چاہے تو کم کر لے۔ اس روایت کو حسن قرار دیا گیا ہے۔ یہ روایت اگرچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لیکن محدثین کرام کے بیان کے مطابق صحابہ کرام کے ایسے اقوال کی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرح ہی ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام ایسی باتیں اپنے شخصی اجتہاد کی بنا پر نہیں کہتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی دوسروں کو بتاتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس قول کے بارے میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ اس کی حیثیت مرفوع کی ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جیسی ہے، کیونکہ ایسی بات میں شخصی اجتہاد کی کوئی گنجائش بالکل نہیں۔ تو اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نصیب میں اپنا اور فرشتوں کا درود فرمائے، آمین۔ دیکھیے عمل کتنا آسان ہے اور اس کا صلہ کتنا عظیم الشان ہے۔ بندہ خاکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے اور ساری کائنات کے خالق، مالک اور رازق اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو پوچھا کہ میں اپنے لیے کی ہوئی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے مخصوص کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس قدر پسند کرو۔ میں نے عرض کی 1/4۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر تم زیادہ حصہ مخصوص کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی تو آدھا حصہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر تم پسند کرو، لیکن اگر تم زیادہ حصہ مخصوص کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی تو 1/2۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر تم زیادہ حصہ مخصوص کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ میں اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی درود پڑھا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی اور گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اب اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو باتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے آپ پر ہی درود پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے غموں سے تمہاری کفایت کرے گا۔ اس بات سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو بات تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمہاری کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت کوئی جگہ مقرر نہیں۔ ہر امتی اپنے حالات اور مصروفیت کے مطابق درود شریف کے لیے وقت مقرر کر سکتا ہے، جب جہاں دل چاہے پڑھ سکتا ہے، جتنا دل چاہے پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو میں سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھے وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ہم درود شریف بھی پڑھیں، تو پھر یہ دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے، جس سے کہ نیکیاں حاصل ہوں اور گناہ مٹتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم ناکاروں کو بھی ایسے اعمال کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جس سے اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود حاصل ہو۔ آمین۔ تو اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔